نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. انتہائی قابل احترام معزز و محترم علماء کرام، طلباء اعزام، سب سے پہلے میں اتنی خوبصورت محفل کے انعقاد اور سجانے پر برادر محترم حضرت مولانا مفتی عاطف الرحمان سعید صاحب، ناظم تعلیمات جامعہ دارالعلوم سعیدیہ ہوگی، مولانا غلام محمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقین جانیے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر طلباء کرام کی تقاریر کو سن کر، ان کی نظموں کو سن کر دل باغ باغ ہوا. اللہ پاک ان سب طلباء کرام کی محنتوں کے اندر مزید ترقیاں نصیب فرمائے. وقت بہت مختصر ہے، اس لیے صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 14 اگست 1947 کو وہ مبارک دن نصیب کیا تھا جس کے پیچھے صدیوں پر محیط لازوال قربانیوں کی ایک داستان ہے. وہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا. اکابرین نے، ماؤں نے، بہنوں نے، علماء نے، عوام نے، ہر شخص نے، ہر مسلمان نے اپنی جگہ پر اپنی بساط اور کوشش کے مطابق بہت بڑی قربانی پیش کی. اتنی عظیم قربانی دینے کے بعد ہمارا ملک پاکستان معرض وجود میں آیا، جس کے حاصل کرنے کے لیے اس وقت ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو جس مقصد اور مطلب کے لیے اس ٹکڑے کو حاصل کیا گیا تھا، کیا ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں اور مقصد کو پورا کرنے کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. تو اس کے جواب کے اندر 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت غداران وطن، غداران ملت اور زمین فروش تھے، جو انگریزوں کی کوٹھیوں اور بنگلوں کے اندر جھاڑو مارا کرتے تھے، ان کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے، وہ لوگ اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو گئے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر، مناصب کے اوپر وہی لوگ قابض ہیں جو کبھی انگریزوں کے درباروں میں ناچا کرتے تھے. وہ اپنے مقاصد کے اندر یقیناً کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ایک ٹکڑا حاصل کریں اور ٹکڑا ہمارے قبضے اور تسلط کے اندر ہو، اور اس ٹکڑے کے اندر ہم اپنی منمانیاں کریں. یہ لوگ تو اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں. دوسری طرف وہ طبقہ ہے جنہوں نے بڑے اخلاص، بڑے خلوص، بڑے جذبے، بڑی محبت اور بڑی لگن کے ساتھ جان، مال، عزت، نفس، ہر چیز
چیز کی قربانی پیش کی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جس طرح مدینہ منورہ خالص نظریاتی طور پر ایک اسلامک اسٹیٹ تھا اور اسی نظریے کی بنیاد پر ایک مملکت کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ یہاں پر مسلمان آزادانہ طور پر اقامت دین کا کام کر سکیں گے، یہ جو نظریہ تھا اور جس مقصد کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم لوگ اس کے اندر ناکام ہو چکے ہیں، البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آج تک ہم اس مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو چکے۔ یہ منظر بڑی دور ہے، اس کے لیے مزید قربانیوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کا دل اس چیز کی طرف پھیرنا ہوگا جو اعلیٰ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اہل حق و عقد ہیں۔ جب تک وہ لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ملک پاکستان ماضی سے وجود میں آیا تھا تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اقامت دین کے لیے بنیاد اس کی رکھی گئی تھی، تب تک ہم اپنے مقاصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح کوئی بات محنت کر کے خون پسینے کی کمائی لگا کر بچوں کے لیے گھر تعمیر کر لیتا ہے تاکہ کل کو میرے بچے در در اور گھر گھر لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنے سر کے سائے کے لیے بھیک نہ مانگے، ان کے سر پر یہ سایہ موجود ہو، زندگی بھر کی کمائی لگا کر اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے وہ گھر تعمیر کر لیتا ہے، لیکن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ نوجوان بچے اس گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، گھر کے رستوں کو خراب کر دیتے ہیں، اس کی عمارت، اس کی بلڈنگ، اس کی دیواریں، اس کی چھتیں اور اس کی بنیادوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بتائیے تو صحیح، یہ جو محنت مزدوری کر کے خون پسینے کی کمائی لگانے والا بوڑھا اگر اپنے گھر کو اس حالت میں دیکھے تو وہ اپنی اولاد کو کتنی بددعائیں دے گا، وہ اپنی اولاد کو کتنی گالیاں دے گا، اس کا دل اپنی اولاد کے بارے میں کتنا دکھے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، ہمارے اسلاف نے محنت کر کے جانوں کی بازی لگا کر خون بہا کر اپنے بچوں کو یتیم کرا کر بیویوں کو بیوہ کرا کر جیل کی کان کوٹھریوں کی سہولتیں برداشت کر کے ملک بدری برداشت کر کے وطن علاقہ چھوڑ کر
پہلا کام کیا ہے؟ تسبیح. دوسرا کام کیا ہے؟ حمد. تیسرا کام کیا ہے؟ واستغفر ہو. یہ تین کام میرے پیغمبر مجھے کرنے ہیں. اللہ کی طرف سے رحمت آ چکی ہے, اللہ کی طرف سے عذاب تھے ٹل گئے, اللہ کی طرف سے وہ مشکلات تھی ختم ہو گئی, اللہ کی طرف سے دشمن نیست و نابود ہو چکا ہے. اس لیے فرض ہے کہ اپنی توجہ اللہ کی طرف کیجیے جس اللہ نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. آج ہونا تو یہ چاہیے تھا مسجدیں قریب ہوتی, ہونا تو یہ چاہیے تھا شکرانے کے نماز ادا کیے جاتے, ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن کی تعلیم دی جاتی, قرآن کی تلاوت کی جاتی, صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جاتا. کیوں؟ اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے تو اللہ کی عبادت کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرے. لیکن ہوا کیا؟ وہ ڈانس پارٹیاں شروع ہو گئی, وہ ناچ کرنا شروع ہو گیا. لوگ وقتوں کے اردوں میں دم سوئی دمان جوشن ڈانس پارٹیاں شروع ہو گئی, ناچ گانا شروع ہو گیا. آج ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا, کون سا مقصد کے لیے ہمارے اکابرین نے خون دیا تھا, پسینہ بہایا تھا. اگر کسی کی نظر کے اندر یہ تاریخ ہوتی تو اللہ کی قسم یہ ہمارا طرز عمل کبھی نہ ہوتا. یہ پاکستان سونے کی پلیٹ کے اندر کسی نے ہمارے سامنے حملے کی طرح نہیں رکھا. یہ چاہیے 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر جب سلطان اورنگزیب عالمگیر دنیا سے چلے جاتے ہیں, پیچھے مسلمانوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, سب سے پہلی وہ شخصیت جس نے مسلمانوں کے خطرے کو سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے, اس شخصیت کا نام امام الہند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے, جس نے سب سے پہلے اس خطرے کو سمجھا. انہوں نے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور ایک بہت بڑا لشکر منگوا کر مرہٹوں کے مقابلے کے اندر کھڑا کر کے پانی پت کے میدان میں, اگر مرہٹوں کا مقابلہ کیا ہے تو شاہ ولی اللہ نے کیا ہے. سب سے پہلے جس نے فتویٰ لگایا کہ ہندوستان دارالحرب ہے, اس شخصیت کا نام شاہ ولی اللہ کا کہتا ہے شاہ عبد العزیز ہے. سب سے پہلے انگریز کے خلاف جس شخصیت کو سزا ہوئی اس شخصیت کا نام شاہ عبد العزیز ہے. سب سے پہلے انگریز کے خلاف جرم کی تلاش میں جو جیل میں گیا اس کا نام شاہ عبد العزیز ہے, جس کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے اس کا نام شاہ عبد العزیز ہے. یہ کیوں بھلا دیا جاتا ہے؟ یہ قربانی کیوں نہیں بتائی جاتی؟ ان کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے تو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا ذمہ اسی خاندان نے اٹھایا اور شاہ اسماعیل شہید کھڑے ہو گئے, سید احمد شہید کھڑے ہو گئے. یہ دونوں دلی سے نکلے, خیبر اور مرنے بولان سے ہوتے ہوئے بالاکوٹ کی سرزمین پر آج بھی ان کی قبریں گواہی دیتی ہے کہ اگر انگریز کے خلاف کوئی لڑائی ہے تو دیوبند کے سکون تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث تھے جن کو علماء کہا جاتا ہے. وہ علماء تھے. ان کے بعد اگر یہ تحریک آگے چلی ہے تو 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک اٹھائی ہے. 1857 بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور جمع ہو کر کے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کیا کیا جائے. انگریز سر چڑھ چکا ہے, پورے ہندوستان پر تسلط جما چکا ہے, کیا کیا جائے ان کے خلاف؟ تو کسی نے کہا جی ابھی ہماری تیاری نہیں ہے. یہ تب کی بات ہے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہیں رکھی ہوئی تھی. کسی نے کہا تیاری نہیں ہے,
کسی نے کہا جی ہم بڑے کم ہیں، تعداد ہماری کم ہے. کسی نے کہا کہ انگریز بڑا پاورفل ہے، اس کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. 21 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے. کتنے سال کا؟ بولیے کتنے سال کا؟ 21 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام اکابرین کے سامنے حوصلے کا پہاڑ بن کر ان کی غیرتوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے تمہاری تعداد بدل سے نکل ہے، تمہارے پاس مسائل بدل والوں سے بھی کم ہے. انہوں نے کہا نہیں، تمہاری تعداد آج بھی بدل والوں سے کم ہے. سب نے کہا نہیں. تو پھر کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ کمی تعداد کی نہیں ہے، کمی وسائل اور اسباب کی نہیں ہے، کمی ہے تو غیرت کی ہے، حمیت کی ہے. آج بھی اگر ہم اپنے اندر غیرت اور حمیت پیدا کریں جس طرح اللہ نے بدر میں صحابہ کی مدد کی تھی، ہندوستان کی سرزمین پر اللہ ہماری مدد کرے گا. تاریخ سے پوچھئے 21 سالہ نوجوان کون ہے؟ جواب آتا ہے قاسم العلوم مولانا قاسم نانوتوی ہے. یہ مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی بنیاد رکھی ہے. میرے بھائیوں، میں دور نہیں جاتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان آج دنیا کے نقشے کے اوپر جگمگا رہا ہے. تو اس پر میں سرفراز سے بلند کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں یہ میرے اکابرین کی قربانی ہے. یہ کس کی قربانی ہے؟ بولیے کس کی قربانی ہے؟ یہ ہمارے اکابرین کی قربانی ہے. جائیے مالٹا کے جزیروں سے پوچھئے جہاں پر شیخ الہند اپنے 80 سالہ زندگی کے اندر 3 سال قید گزارتا ہے. یہی کالا پانی ہے. مولانا حسین گل نے یہاں پر جیل کاٹی ہے. یہی کالا پانی ہے. مولانا حبیب الرحمن یوگانی نے 19 سال انگریز کی جیل کاٹی ہے. یہی کالا پانی ہے. جہاں پر مولانا حسین احمد مدنی نے 4 سال انگریز کی جیل کاٹی ہے. جا کر کے عدم کی جیل سے پوچھو. مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری نے 11 سال انگریز کی جیل کاٹی ہے. مولانا محمد علی جوہر سے پوچھو. مولانا مملوک علی سے پوچھو. جا کر کے خالد دین احمد کراچی سے سوال کر لو. جب مولانا حسین احمد مدنی کے سامنے انگریز جج نے کہا تھا مولوی حسین احمد تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کی سزا کیا ہوگی؟ حسین احمد مدنی گشت شہر کی طرح ڈالتے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہاری سزاؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہنے سے کفن نکال کر کے کہا کہ دیوبند سے میں اپنا کفن بھی اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. آج ایسی قربانیوں کو بھلا دیا گیا. آج ایسی لازوال داستانوں کو بھلا دیا گیا. جائیے نا روزے رسول کے سامنے 18 سال درس حدیث دینے والا مولانا حسین احمد مدنی جب ان کو روزے کے سامنے سے اٹھا کر کے انگریز گرفتار کر کے لے کے جا رہا تھا تو حسین احمد مدنی نے بڑی حسرت سے پیچھے دیکھا اور کہنے لگے دمکتا رہے تیرے روزے کو منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جانی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق گزر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ مدر. یہ قربانیاں ہے، یہ لازوال قربانیاں ہے میرے بھائیوں. آج بھی ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارے اکابرین نے بنایا تھا اور پاکستان ہم ہی بچائیں گے انشاءاللہ. بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ پاکستان بنایا تھا اور انہوں نے پاکستان بچائیں گے.